سعید مزمل، آپ بتائیے گا کہ باقی پینلسٹ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2024 جو ہے وہ خاصا تبدیل نہیں تھا، 2023 اور 22 کی طرح ہی تھا، آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو الیکشن کا سال تھا۔ 8 فروری کے انتخابات سے امید یہی تھی کہ کچھ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، لیکن الٹا انسٹیبلٹی کا ایک دور شروع ہو گیا۔ اور جس طرح سے پاکستان کی پوری تاریخ میں الیکشنز بہت بڑا ایک کنٹروورشل ایسپیکٹ رہے ہیں، اگر ہم 1970 کا الیکشن نکال لیں اس کے علاوہ، اور اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے ڈیزاسٹر ہوا، اور اس مرتبہ بھی یہی ہے کہ جہاں امید یہ تھی کہ جو ساری ریلی کی جا رہی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے اور کہا جا رہا تھا کہ اقتدار واپس سونپا جائے اور انتخابات میں جایا جائے جلد از جلد، جب وہ ڈیسائیڈ ہوا تو اس کے بعد مزید انسٹیبلٹی آ گئی، اور اب تک اسی کو ہم کرٹیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں تو اس کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا سال ہی کہہ سکتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دھرنے دیے جانا یا کریک ڈاؤنز ہونا، یا ڈی چوک کے اوپر جو ہم نے 2 سے 3 دفعہ کنفرنٹیشن دیکھی ہے، یا خیبر پختونخوا کی حکومت اور وفاق کے درمیان جو ٹسل ہے، اس کی کاسٹ جو ہے وہ عام شہریوں نے پے کی، جس میں سڑکیں بند کی گئیں، انٹرنیٹ کی ڈسرپشن۔ میرا خیال ہے کہ سلونیس جو تھی انٹرنیٹ میں پچھلے کئی سالوں میں، وہ ایکسپیرینس نہیں کی گئی جو 2024 میں ہوئی۔ لیکن ٹورڈز دی اینڈ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ایک سلائٹ پازیٹیو جیسچر یہ رہا کہ بیٹھ کے بات کرنے پر اتفاق کیا تحریک انصاف نے اور حکومت نے، اور کم از کم ڈائلاگ کا جو ایک جورسڈکشن ہوتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ تو اوورآل تو جہاں یہ آغاز میں کہا جا رہا تھا کہ پاکستان اب بینکرپٹ ہو چکا ہے، اب آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ملے گا، تو میٹرکس تو بہتر ہوئے، کچھ نہ کچھ اسٹیبلٹی تو واپس آئی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو سٹاک مارکیٹس ہیں ان کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں آ گئی ہوں گی۔ لیکن اوورآل جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی وہ ڈومیننٹ رہی اس پورے سال میں، اپارٹ فرام دی اینڈ جس میں ہمیں ڈائلاگ کی بات کرتے ہوئے دکھائی دیے پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ کے لوگ تھے وہ بھی اور حکومت بھی۔